نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کوئی وظیفہ، کوئی عمل ایسا کچھ موجود نہیں ہوگا۔ آج ایک ساتھی نے مجھے ویڈیو سینڈ کیے ہیں، جو اس سے پہلے بھی چند دوستوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں، اور بلکہ 1 2 3 ویڈیو ہیں میرے سامنے، ایک بھی نہیں ہے۔ اور وہ ویڈیو میں بعد میں آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں گا، لیکن ایک عجیب سا ویڈیو آج سامنے آئے جس سے مجھے کافی صدمہ ہوا۔ مجھ سمیت بہت سارے علماء اکرام کو اس بات پر تشویش ہے کہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو ہے مشہور معروف مذہبی اسکالر ہے طارق مسعود صاحب۔ میں مذہبی اسکالر اس لیے کہتا ہوں، حضرت اسی سے مشہور ہے، اور میں خیر ویڈیو آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو خود سماعت فرما لیں اور اندازہ لگا لیں وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ویڈیو سماعت فرما لیں۔ جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا، وہ عامل بنتا ہے۔ بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے، اس سے بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے۔ جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا روحانی عامل بنا دینا، یقین کر لو اس سے ماضی میں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ جس کی اس ویڈیو کے علاوہ ایک اور بھی ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی عاملین ہیں 100%، انہوں نے کہا کہ 99% تو سارے 2 نمبر ہے، اور سارے جگاڑ ہیں، اور سارے بے دین ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات انہوں نے استعمال کیا۔ 99%۔ پھر فرمائے 1% اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن ان کا بھی دماغ پھرا ہوا ہے۔ وہ ویڈیو بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اس کے قریب میں رہنے والے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، آیا اس کو وہ نہیں سمجھا سکتے اور اس کو نہیں بتا سکتے؟ حضرت آپ بہت زیادہ گستاخی پر اتر آئے ہیں، اب بہت زیادہ الزامات پر اتر آئے ہیں، کچھ احتیاط کر لیں۔ مجھے تعجب ان کے قریبی ساتھیوں پر ہے۔ میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے آخر میں ضرور کر لوں گا، لیکن پہلے میں طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں۔ حضرت مشہور ہونے کے لیے اور بھی راستے ہیں، اور نام کمانے کے لیے، اور اگر اپنے آپ کو فیمس بنانے کے لیے اگر آپ کو یہی راستہ ملا ہے تو یاد رکھیں گے اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں۔ اب ابھی جس طرح پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے، شاید پتہ نہیں کس عامل نے آپ کے ساتھ ایسا کوئی زیادتی کی ہے جس کی آپ سزا سارے علماء اکرام کو دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یا آپ جان بوجھ کر کے بلا وجہ ایسا کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آئیے آپ موجودہ ساتھیوں کے یا جو چند ساتھی جو آپ کے قریب ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، اب ان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں اس وقت، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، کئی بار کہا ہوں کہ حضرت آپ کو اگر کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، کوئی چند بندوں سے اگر آپ کو اختلافات ہے تو آپ نام لے لیں۔ اگر آپ نام نہیں لے سکتے تو اشارتاً بتا دیں تاکہ پتہ تو چل جائے آپ کسی خاص طبقے کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح کہ آپ کہنا کہ جتنے بھی عاملین ہیں، اور پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں، اگرچہ وہ 100 سال پتہ نہیں اللہ کے راہ میں نکلا ہو، چلہ لگایا ہو، راون کا مقیم ہو، عالم ہو، فلانی ہو، سب 2 نمبر ہے۔ پہلے آپ وضاحت کے ساتھ کہہ چکے ہو، گستاخی پہلے بھی کر چکے ہو، لیکن آپ کو خدمت میں عرض کر دوں، یہ آپ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے اکابرین پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمارے اساتذہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہم بہت مجبور ہو کے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب عملیات کر سکتا ہے۔ گناہ کبیرہ کا کوئی مرتکب ہوگا جس پر اللہ کی پٹکار ہو، وہ بندہ عملیات کر رہا ہوتا ہے، وہ عامل ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں بھی نہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تو میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، آپ انہی کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ گنجینہ اسرار جو عملیات کے ایک بہترین کتاب ہے، وہ اس کے مصنف مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ طب روحانی کی جو مصنف ہے مولانا ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں۔ شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل مولانا
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ کی انگلی اس طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے شفاء العلیل، یہ بالکل شروع سے لے کر آخر تک عملیات کے متعلق ہے۔ اسی طرح سوانح عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عملیات پر، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو عامل ہوگا وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کسی کو اس دنیا میں سزا دینا چاہیں اور کسی کو اللہ اس دنیا میں پکڑے، کسی پر اللہ کے پٹکار ہو تو وہ عملیات کے متعلق کچھ کہے گا یا عملیات پر کام کرے گا۔ تو عملیات کے اوپر کام کرنے والے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، مشہور معروف کتابیں ہیں۔ اعمال قرآنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، قرآنی علاج مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، عملیات و تعویذات کے شرعی احکام مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آیت شفا عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، خزینہ عملیات کے مصنف مولانا عزیز الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کو کون نہیں جانتے؟ مشہور معروف ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ نقش سلیمانی مولانا خواجہ اشرف علی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کو بھی یہ تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ پرانے علماء حضرات ہیں۔ اب جو نئے کتابیں آئے ہیں، ہر پریشانی اور ہر بیماری کا علاج، یہ کتاب لکھا ہے مولانا محمد الیاس، مفتی محمد الیاس صاحب نے لکھا ہے۔ اس کو پسند فرمودہ کرنے والے ہیں، اس پر تقریرات لکھنے والے ہیں مولانا منظور احمد مینگل صاحب ہیں، اور ابھی گلدستہ حیات کے نام سے کوئی کتاب ہے، اس پر غالباً تقریر کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اور یہی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کتابوں کی فہرست رکھی ہے، بحر العملیات کامل، چونکہ 2 جلدوں میں ہے۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ کشکول عملیات تھا، دوسرا جو اس کا حصہ تھا علم الاسرار تھا۔ اس کا تالیف کرنے والا مولانا سید الحسن الہاشمی فاضل دارالعلوم دیوبند ہے، بلکہ ان کو استاذ بھی رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اگر آپ دینی ادارے میں رہ رہے ہیں تو سارے آپ کے کتب خانے میں کتابیں ضرور موجود ہوں گے۔ آپ کے جو آس پاس میں رہنے والے اساتذہ ہیں، ان کی نظر سے تو ضرور مجربات دیر بھی کبیر گزرا ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اصلی بیاض محمدی جو حضرت شیخ محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں مولانا ظہیر احمد صاحب، جو استاذ الحدیث ہے دارالعلوم دیوبند کی، یہ کتاب تو ضرور آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ عملیات روحانی مشہور معروف کتاب ہے، مولانا مطیع الرحمن قریشی نقشبندی ہیں، اور اس پر نظر ثانی کرنے والے ہیں قاری عبدالرشید قاسمی صاحب۔ یہ کوئی چھپے ہوئے بندے نہیں ہیں۔ یہ میں نے سوانح عبدالعزیز جو محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ذکر کیا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کملیات پر کام کیا ہے، ظاہر ہے یہ عامل تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں کیا ہے؟ ان کتابوں میں نقوش ہے، جن کو آپ فلیتے چھلیتے پتہ نہیں کیا سے کیا نام دے رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عملیات کے متعلق کچھ وظائف پیش کی ہیں اپنے کتاب پر، اس کا وہ جواز کے متعلق ان کی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات ہیں، ان کی مخالفت میں تو نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے رجحانات عملیات کے متعلق تھے۔ حضرت اپنے دور پہ تعویذات دیتے تھے، اور حضرت اپنے دور میں دم فرمایا کرتے تھے، اس لیے تو عملیات کی کتاب انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں جس پر جو گناہ کبیرہ کا مرتکب، وہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو مشہوری کا شوق ہے، آپ کو فیمس ہونے کا کوئی شوق ہے، کوئی اور راستہ اختیار کر لو جیسے دوسرے اداکار کرتے ہیں۔ آپ علماء دیوبند کی صف میں کھڑے ہو کے جامع رشید جیسے بڑے ادارے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس طرح کبھی گستاخی کے الفاظ نکالنا، کبھی پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتے۔ آپ کے پہلے چیلنج تھے، ہم نے چیلنج بھی قبول کر لیا ہے، تو آپ قبول کر لیں، ہمیں بلائیں، ہم آ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے، کوئی آپ کو اشکالات ہیں، تو آپ سامنے رکھ لیں، کسی کے سامنے بیٹھ جائیں، اس طرح وہ مخصوص بندے کے اوپر بیٹھ جائیں، مخصوص بندے کے اوپر آپ سوالات اٹھا لیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر لیں۔ آپ ساروں کو سب اکابرین پر اس طرح انگلیاں اٹھانا مولانا آپ کو اوپر زیب نہیں دیتا۔
ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتے ہیں، آج جو ہم نے کچھ کہا ادب کے دائرے میں کہا، اگر خدا نخواستہ اس طرح کے آپ کے اور بھی ویڈیوز آئیں پھر ہم مجبور ہوں گے وہ زبان جو آپ استعمال کرتے ہیں اسی زبان پر ہم آپ کو جواب دیں۔ یاد رہیں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو کسی فرد پر، کسی شخص پر، کسی خاص مخصوص طبقے پر ہے تو آپ ان کا نام لیں۔ اگر آپ اس طرح نام نہیں لیں گے، سارے عاملین حضرات کو، سارے روحانی معالجین حضرات کو نامزد کریں گے تو ہم مجبور ہوں گے آپ کے جوابات دینے پر۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں، والسلام۔